والبقاء والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ان کو غور سے سنا کریں اور زیادہ سے زیادہ سننے اور پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں دوسری جگہوں پہ، حالانکہ مسائل کا حل خود ہمارے پاس موجود ہے. اسلامی تعلیمات ہمارے مسائل کا حل، لیکن جتنی ناواقفیت بڑھتی جا رہی ہے اور دین سے لا تعلقی بڑھ رہی ہے اور دینی تعلیم سے جتنی بے رغبتی ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنے ہی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس بار جب سے ان بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان میں اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہمارا تعلق مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہو، بہتر ہو، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، خیرخواہ ہوں، معاون ہوں، تبھی اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور مضبوط معاشرہ وجود میں آئے گا. ہمارے اندر اتحاد و اتفاق میل ملاپ ہوگا تو ہمارے اندر قوت اور طاقت ہوگی. ورنہ پھر جس طریقے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں پستی اور ذلت والی، وہی ہمارا مقدر رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کسی ایمان والے کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے، کوئی پریشانی اس کی دور کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی جو مصیبتیں ہوں گی ان مصیبتوں کو اس کے لیے کم فرمائے گا، دور کرے گا. اگر کسی ایک کی ایک مصیبت دور کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی ایک مصیبت دور کرے گا. اور اگر کئی لوگوں کی مختلف مصیبتوں میں ہم کام آئے تو بہت ساری قیامت کی مصیبتیں ہماری دور ہوں گی. یعنی ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو تو دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. بعضوں کو مالی مصیبت پریشان کی ہوئی ہوتی ہے اور بعض بدنی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور بعضوں کو اور زیادہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں. ان میں ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. کسی کی مالی مصیبت ہے تو اس کو دور کریں، جیسا کہ یہ حالات جو چل رہے ہیں اور ان میں مالی بدحالی ہو چکی ہے اور لوگ بہت پریشان حال ہیں، تو ان کی کوئی مصیبت دور کر دینا، مال کے اعتبار سے ان کا تعاون کر دینا. جیسے اس وقت یہ عید کا موقع آ رہا ہے، اس موقع پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پریشانی میں گرفتار ہوں گے، جس کی وجہ سے عید کی خوشی ان کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. اب کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور کسی کی کوئی مصیبت دور کر دے، کسی کا غم دور کر دے اور کسی کی کوئی حاجت پوری کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کی تنگی اور قیامت کی جو مصیبت ہوگی اس مصیبت کو دور فرمائے گا. اور قیامت کی مصیبتیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسی مصیبت ہوگی کہ اس سے جب وہ آ جائے گی تو لوگ کسی کو پہچانیں گے نہیں، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور سب اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، سب نفسی کر رہے ہوں گے کہ ہمارا معاملہ
خود پھنسا ہوا ہے، ہم دوسرے کی طرف کیا توجہ کریں؟ اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض اپنے پسینے میں تو کانوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی، یہ مصیبت ہوگی، اور یہ ایسی مصیبت ہوگی کہ لوگ اس وقت کہنے لگیں گے کہ جلدی سے فیصلہ کچھ ہو جائے، جلدی سے کوئی فیصلہ ہو، چاہے کچھ بھی فیصلہ، جنت کا ہو یا جہنم کا ہو۔ وہ سمجھیں گے کہ جو مصیبت اس وقت آئی ہوئی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اب اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے، حالانکہ جہنم کے مقابلے میں وہ مصیبت کم ہے، جہنم کے مقابلے میں وہ مصیبت کم ہے، جہنم کی مصیبتیں اور بھی بڑی ہوئی۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ وہ حالات، وہ برے حالات جو ہوں گے اس وقت ہم کو نجات مل جائے، اس وقت ہماری پریشانی دور ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کی مصیبتیں دور فرمائیں، ان کی پریشانیوں میں کام آئیں۔ اب مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی غم پہنچ گیا، کوئی حادثہ ہوا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کو بھی اس کی مصیبت میں کام آنا، یعنی اس کے پاس جانا اور بیٹھنا اور اس کو تسلی کی باتیں کہنا اس سے، اور تسلی دینا، اور ایسی باتیں اس کو سنانا جس سے اس کو اطمینان ہو جائے، سکون مل جائے اور اس کا غم ہلکا ہو جائے، تو یہ بھی اس کی مصیبت دور کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی خوف ہو، کسی چیز کا خوف لاحق ہو، کوئی اندیشہ ہو کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ مصیبت آ جائے گی اور ہم کو یہ جھیلنا پڑے گا، تو اس کے خوف کو دور کرنا۔ بعض دفعہ کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اب بیماری کی وجہ سے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری ہماری دور نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی بیماری بن جائے یا یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو جائے، تو اس کی بیماری دور کرنے میں اگر ہم نے مدد کی تو یہ بھی اس کی مصیبت کو ہم نے دور کیا، پریشانی میں کام آئے، تو اس کا تعاون ہم کر سکتے ہیں، چاہے مال دے کر، چاہے اس کا علاج کرا کے، اور ساتھ ساتھ تسلی کے کلمات بھی کہہ کے کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس علاج کرتے رہو، اس میں تعاون بھی کر دے، اور باقی کہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بیماری دینا اور بیماری دور کرنا یہ سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اسی طریقے سے دواؤں میں شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت بڑے بڑے علاج کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو شفا نہیں ملتی، اور بہت سے لوگ معمولی علاج کرتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو کوئی مصیبت زدہ ہو اور غریب ہو، پریشان حال ہو، تو اس سے کہے کہ تم جس طریقے سے بھی علاج کر سکو کرتے رہو، معمولی علاج ہی صحیح کرتے رہو، دعا اللہ سے کرتے رہو، کیونکہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ بہت بڑا علاج نہیں کر پا رہے ہو، زیادہ بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پا رہے ہو، زیادہ چیک اپ نہیں کرا پا رہے ہو، تو زیادہ پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، معمولی علاج جو تمہارے بس میں ہے وہ کرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو یہ تسلی کے کلمات بھی ہو گئے، اور ساتھ ساتھ بس میں ہو تو تعاون کر دیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تعاون کر سکتے ہیں اور اس کا اچھا علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس مکان نہیں ہے، وہ کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ رہا ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے، اس نے کچھ انتظام کیا، وہ چاہتا ہے کہ دیواریں کھڑی کر لیں، اب وہ کسی طریقے سے کما کر اس نے دیواریں کھڑی، اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ چھت بنائے۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے، مکان ہونا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو اس میں اگر ہم نے تعاون کر دیا تو یہ بھی اس کی ایک مصیبت تھی جو ہم نے دور کی، اس میں بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ کوئی دیکھے ہم
سب جانتے ہیں احوال آس پاس کے زیادہ دور کی خبر اگر ہم نہ لے سکیں تو نہ لیں، کم سے کم اپنے آس پاس کے لوگوں کی، اپنے محلے کے لوگوں کی خبر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو اس کا حکم ہے کہ ہم مسلمانوں کی خبر گیری کریں، ان کے احوال معلوم کریں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے بلکہ مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد ہے، من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات اور ان کے حالات کا اہتمام نہ کرے، ان کی خبر گیری نہ کرے اور ان کی طرف توجہ نہ دے، تو فرماتے ہیں کہ وہ ان میں سے نہیں۔ بڑی وعید ہے، ہم سب کو اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ ہم صرف اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم صرف اپنی ذات پر دھیان دیں، صرف اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں اور سب کو بھول جائیں، ایسا نہیں، بلکہ سارے مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، المومن للمومن کالبنیان، جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے اس طریقے سے ایک مومن دوسرے کے لیے ہوتا ہے کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے سب جڑے ہوتے ہیں، اینٹیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہیں اور سب کو ایک دوسرے سے مضبوطی مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے اسی طرح کا ہے کہ بنیاد، وہ جو عمارت کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان حصوں کی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک حصہ ٹوٹے گا تو اس کی وجہ سے پوری بنیاد پر فرق پڑے گا اور پوری عمارت پر فرق پڑے گا، اس کی مضبوطی میں کمی آئے گی اور اس کے منظر میں کمی آئے گی، اس کا لک اچھا نہیں لگے گا اور اس کی وجہ سے جو بھی پریشانی ہوگی وہ پوری عمارت پہ آئے گی۔ ایسے ہی اگر کسی جگہ کے مسلمان پریشان حال ہیں یا کچھ مسلمان یا آس پاس کا کوئی ایک مسلمان بھی پریشان ہے تو گویا کہ وہ ایک عمارت کا حصہ ہے جس کے اندر خامی اور خرابی آ گئی اور وہ کمزور ہو گیا حصہ، تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جیسے ایک شخص ہو اور اس کے مختلف اعضاء ہوں تو وہ سب اعضاء ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بھی عضو کو پریشانی ہوتی ہے تو دوسرا عضو پریشان ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک ہاتھ میں درد ہے کسی کے تو یہ نہیں کہ اس کو کوئی چھوڑے کہ ہاتھ میں تو درد ہے، اس کی وجہ سے سارے بدن میں پریشانی ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، اور آنکھ آنسو بہاتی ہے، درد کہیں ہو آنکھ سب کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سارے مسلمان ایک عضو کی ایک شخص کی طرح ہیں اور سب اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر ایک مسلمان کے کہیں دنیا کے کسی خطے میں اگر پریشانی لاحق ہے، وہ کسی درد میں اور کسی مشکل میں مبتلا ہے اور کسی تکلیف میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے، تو کہیں بھی رہنے والا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے، یہ ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کتنی تکلیف ہوتی، کسی کی پریشانی دیکھ کر ہم کو کتنی تکلیف ہوتی۔ بعض اکابر ایسے بھی گزرے ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی جلدی ہی گزرے ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جو والد صاحب ہیں، بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بہت گہرے دوست تھے، ساتھی تھے، اور بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں ہم سب کے نفع۔ ایک تو کتاب اسلام کیا ہے، بہت آسان زبان میں ہم سب کے لیے لکھی ہے، عام لوگوں کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے، بہت آسان زبان میں، وہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی مل جائے گی۔ اسی طریقے سے معارف الحدیث بہت شاندار کتاب ہے، وہ لکھی ہے، اور بہت سی کتابیں لکھی۔ تو وہ جب دیکھتے تھے کسی مسلمان کو مصیبت میں
یا کسی مزدور کو دیکھتے تھے یا کسی رکشہ والے کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یہ انسان ہے، دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے اس کے پاس مالی فراوانی نہیں ہے، ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس کی خستہ حالی کو دیکھ کر ان کو پریشانی ہوتی تھی اور وہ غم میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو ہر مسلمان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ کسی کی مصیبت دیکھ کر اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی مصیبت سے خود غم میں مبتلا ہو جائے اور جتنا ممکن ہو اتنا اس کے لیے مدد کرے۔ یہ بہت ہی اہم ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے۔ اس کے بعد حدیث میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو کسی تنگ دست اور خاص طور سے جو مقروض ہے، جس کے اوپر قرض ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تنگ دستی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، اس میں خاص طور سے جو مقروض ہے، جس نے کسی سے قرض لیا، اب قرض اس نے لیا، اب اس کے بعد اس کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، تو اس کے لیے آسانی پیدا کرنا دو طریقے سے۔ ایک طریقے سے یہ کہ اس کو اور مہلت دے دی جائے، اس نے کہا تو تھا کہ 1 مہینے میں قرض ادا کر دیں گے، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں بنے، تو اس کے لیے آسانی اور پیدا کر دی جائے کہ 1 مہینہ اور بڑھا دے یا اور جتنا ممکن ہو اتنا بڑھا دے۔ ایک تو یہ طریقہ، اور قرآن کریم میں بھی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگی میں مبتلا ہو اور کوئی قرضدار ہے اور اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو جب تک کہ اس کے ہاں کشادگی نہ ہو جائے، اس کا ہاتھ کھل نہ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قدرت نہ دے دے، تب تک اس کو مہلت دینا ہے، اس کو مہلت دی جائے، دینا چاہیے۔ یہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اور ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے قرضے کو معاف کر دیا جائے، یہ پورا نہ معاف کر سکے تو کچھ معاف کر دیں، یہ بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ یہ 2 شکلیں تو ہیں اس کے لیے، خاص اس کے لیے جس کا تعلق ہے قرض لین دین کا۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی عسرت اور اس کی تنگی دور کر سکتے ہیں، اس کا قرض ادا کروا سکتے ہیں۔ یہ صرف قرض ہی کی بات نہیں، اور دوسری تنگی جو ہوں ان کو دور کرنا۔ اب بہت سی مرتبہ بظاہر کسی کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، کام بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر قرض اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کسی نے کاروبار میں لگایا ہے جو مال، اور کام اس کا اچھا نہیں چلا، خرچے آتے گئے یا کوئی بیمار پڑ گیا تو وہ اسی اپنی پونجی میں سے لگاتا گیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر قرض بہت ہو گیا، جو مال لیتا رہا اس کی ادائیگی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ سارا کا سارا قرض ہی میں وہ ڈوب گیا۔ تو بظاہر دیکھنے میں اس کی دکان میں مال اچھا خاصا لگا ہوگا، 2-4 لاکھ کا مال بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن سارا کا سارا اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو وہ قابل رحم شخص ہے۔ بظاہر تو اس کی حالت اچھی ہے، لیکن اس کے اوپر قرض اتنا ہے، اس کی وجہ سے وہ قابل رحم ہے، یہاں تک کہ ایسا شخص زکوٰۃ کا بھی مستحق ہو جاتا ہے، ایسا شخص زکوٰۃ کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو مال اس کی دکان میں لگا ہوا ہے وہ سب قرضے میں گھرا ہوا ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ اب ادا نہیں کرے گا، بلکہ پہلے قرض ادا کرے گا۔ قرض سارا ادا کر دے، اس کے بعد دیکھے گا کہ مال کتنا بچ رہا ہے، اب بچنے کے بعد اگر اتنا مال ہے جس پہ زکوٰۃ ہوتی تو ادا کرے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ سارا کا سارا مال قرضے ہی میں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق۔ ایسے لوگوں پر بھی ہم سب کو توجہ دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا، ایسے لوگ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں یا آمدنی بہت کم ہوتی ہے،
وہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ دست سوال دراز نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ اپنی غیرت کو نیلام کریں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی مشکلیں یا اپنی ضرورتیں کسی کے سامنے رکھیں، وہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ یہ تو برداشت کر لیتے ہیں کہ تنگی میں زندگی گزار لیں، کم کھائیں اور اپنی ضرورتیں پوری نہ کریں، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی خود ان کو دینا چاہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو کسی کا قرض ادا کروا دینا، یہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یا اسی طریقے سے اور کوئی مصیبت ہے کسی کی، اب اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ کسی کو مالی مصیبت اور تنگی میں کوئی مبتلا ہے، وہ دور کر دینا، کوئی بدنی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کو دور کر دینا، اور کوئی علمی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کو بھی دور کر دینا۔ یعنی کسی کو ضرورت ہے، وہ کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی فن، کوئی حرفت، اب اس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیز ہم کو مل گئی تو ہماری جو مصیبتیں وہ ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر کسی نے اس کا تعاون اس سلسلے میں کیا تو بھی وہ مصیبت اور تنگی دور کرنے والا ہے، وہ بھی اس وعدے میں داخل ہو جائے گا، اس بشارت میں داخل ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، اور دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسان نسخہ ہم کو مرحمت فرمایا ہے کہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتے رہو، پریشانیاں دور کرتے رہو، تنگیوں میں ان کے کام آتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب دنیا کی آسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی لائے گا، یعنی جو دوسرے کو خوشحال بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال بنائے گا، اور اس کو اطمینان اور چین اور سکون نصیب فرمائے گا، جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے اس وقت۔ اور آخرت میں آسانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان حساب لے لے، جنت کا فیصلہ کر دے، حوض کوثر سے پانی پلوا دے، یہ سب آسانیاں ہیں۔ اور ہم سب کو ویسے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے لیجیے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آسان حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز کر دے، سرسری نظر ڈال لے، یعنی مقصد یہ نہ ہو کہ کسی کا حساب لینا ہے، صرف دیکھ لیں۔ جیسے بہت سے لوگ جن کے اوپر اعتبار ہوتا ہے وہ ان کا حساب چیک نہیں کرتے زیادہ، بس ایسے ہی سرسری طور پر ورق پلٹے اور بس دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ یہی معاملہ کر دے کہ اس کا نام اعمال لے کے بس ایسے سرسری طور پر نظر ڈالا چھوڑ دیا، تو اس کے لیے وہ آسان حساب ہے اور وہ کامیاب ہوگا۔ اور جس کا ورق پلٹا اور کھول کے رکھ دیا اور کہیں پہ انگلی رکھ دی تو اس کا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے۔ کہیں بھی اگر اللہ نے کہیں پہ یہ سوال اٹھا دیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو پھر بڑی مشکلیں ہو جائیں گی، جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو ایک تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آسان حساب لیجیے، اور اس سے پہلے تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم کو بغیر حساب ہی جنت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن بندوں کو آپ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائیں گے انہی بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دیجیے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی کریں کہ اللہ آسان حساب لیجیے گا، اور دنیا میں یہ کام کریں کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کی کوئی دکان تھی، وہ دکان چلاتے تھے، کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا کسی بھی طریقے کا کوئی سکہ لے کے آ جائے، کھوٹا سکہ، وہ اس کو بھی لے لیتے تھے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ لے لیتے ہیں تو وہ بہت لوگ ان کے پاس آتے تھے، کھوٹے سکے ان کو دے جاتے تھے اور وہ سامان دے دیتے تھے۔ اور ان کی نیت کیا ہوتی تھی؟ نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم دوسروں کے کھوٹے سکے لے رہے ہیں
تو ہو سکتا ہے اللہ کو یہ بات پسند آ جائے اور ہمارے کھوٹے اعمال قبول فرما لے۔ وہ اس طریقے سے لوگوں کو آسانی دیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اور جب ہم آسانی پیدا کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، اور صرف یہی نہیں کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، یعنی اگر کوئی ننگا ہے، کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں، اتنی قدرت نہیں کہ وہ کپڑے لے سکے، یا اس کے پاس بہت معمولی کپڑے ہیں، ایک آدھی ہیں، اس کو ضرورت ہے اور کی، یہ جو کپڑے ہیں وہ پھٹے پھٹے، تو اس کی مدد کرنا، اس کو کپڑا پہنانا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کپڑے نہ ہو اس کو کپڑا پہنا دینا۔ تو پہلے تو تنگ دستی کی وجہ سے لوگ کپڑے پہنتے تھے ایسے کہ وہ پھٹے پھٹائے ہوتے تھے، پرانے ہوتے تھے، پیوند لگے ہوتے تھے، اور اب تو شوق میں پہنتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے، جنس پھٹی ہوئی، پیوند لگی ہوئی، شوق میں پہنتے ہیں۔ یہ فیشن چل پڑا۔ پہلے اگر کہا جاتا کسی سے تو شاید کوئی تیار ہوتا ہے کہ پیوند لگا ہوا پہن لے، کیونکہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام پہنا کرتے تھے، تو شاید ایک آدھ کوئی تیار ہو جاتا۔ لیکن اب ایسا دماغ خراب ہوا اور ایسی طبیعت میں فساد آ گیا کہ پھٹے ہوئے بھی پہن رہے ہیں۔ پیوند لگے تو الگ بات ہے، پھٹے ہوئے بھی، اور پھٹے ہوئے نیچے پھٹے ہوں تو الگ بات، یعنی گھٹنے سے نیچے تک، یعنی ناک سے لے کے گھٹنے تک، یہ تو مردوں کا سطر ہے، اتنا تو بند ہونا ہی چاہیے۔ اب وہ جو پھٹا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور غضب یہ ہے کہ عورتیں بھی پھٹے ہوئے پہنتی، العیاذ باللہ۔ تو بہرحال اگر کوئی تنگ دست ہے، اس خستہ حالی میں ہے، اور اس کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، تو اس کو کپڑے پہنانا، یہ بھی ستر پوشی کرنا ہے۔ اور ایک دوسرے جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا۔ یہ جس نے دوسروں کے عیبوں کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہی۔ ورنہ اگر ہمارے عیب سب کے سامنے کھل جائیں تو سب ایک دوسرے پہ تھوکیں۔ ہمارے عیب اگر ہم سب کے سامنے کھل جائیں، ہمارے عیب، خود میرے عیب، تو آپ ہم کو یہاں بیٹھنے بھی نہ دیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک دوسرے کے عیب ایک دوسرے کو معلوم ہو جائیں تو لوگ نہ کسی کے پاس اٹھے بیٹھے اور نہ کسی کا کوئی تعاون کریں اور نہ کسی کے ساتھ شریک ہوں۔ لیکن اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا۔ اللہ کا نام ستار بھی ہے، یعنی خوب پوشیدہ رکھنے والا، چھپانے والا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہماری تنہائیاں بھی وہ جانتا ہے، ہماری جلوت اور خلوت سب سے آگاہ ہے، اس کے باوجود اس نے چھپا رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ ہم سب برہنہ ہو جاتے ہیں اور کوئی کسی کے اوپر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا فضل۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، اور اگر کسی نے کسی کے عیب چھپائے نہیں بلکہ ان کے عیب آشکارا کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ذلیل کرے گا۔ اب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے عیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے عیب چھپائے جائیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کو لوگ اللہ والے سمجھتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں۔ کبھی کوئی عیب ظاہر ہوا تو جس کو پتہ چل جائے وہ ظاہر نہ کرے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ وہ اپنے عیب کا اقرار کر رہا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، لیکن وہ مشہور نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہو، تو اس سے کہا جائے گا جاؤ تم اقرار اپنا واپس لے لو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کا واقعہ اسی طرح غامدیہ ایک خاتون تھی، ان کا بھی یہ اپنے الگ الگ ان کے معاملے، ان سے زنا ہو گیا تھا، زنا سرزد ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ خواہش ہوئی اور نفس کا غلبہ ہوا، اس سے مغلوب ہو کر یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سچی اور پکی توبہ کی اور کہا کہ ہمارے اوپر حد نافذ کی جائے، ہمارے اوپر حد نافذ کی جائے، یعنی سزا دی جائے اسلام نے جو متعین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ واپس اپنا اقرار واپس لے لو، یہ تم کو غلطی تو نہیں ہو گئی، غلط فہمی تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ خالی ملے تھے اور آخری حد تک نہیں پہنچے تھے، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہوں نے بار بار اقرار کیا نہیں۔ تو دیکھیے وہ کتنی سچی توبہ ان کی تھی، کتنی ندامت تھی اور کتنی پشیمانی اور شرمندگی تھی، باوجود ہے کہ ان کو واپس کیا جا رہا تھا وہ واپس نہیں ہوئے اور بار بار اقرار کیا۔ تو پھر جب اقرار کیا تو دیکھو یہاں پہ یہ کہ ان کا معاملہ مشہور نہیں تھا، چھپا ہوا تھا اور گناہ کرتے بھی نہیں تھے۔ ایک گناہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو چھپانا چاہا، کیونکہ جب کسی پر حد لگائی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے تو اس کا معاملہ کھل جاتا ہے سب کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کا معاملہ جس طرح سے چھپا تھا اسی طرح چھپا رہے، لیکن وہ صحابی تھے، اللہ کا خوف اتنا غالب ہو گیا، انہوں نے سوچا کہ معاملہ ہمارا دنیا ہی میں صاف ہو جائے اور آخرت میں کچھ نہ بچے، وہاں بھی سزا نہ ملے، یہیں سزا مل جائے۔ تو انہوں نے جب بار بار اقرار کیا پھر ان کو سزا دی گئی سب کے سامنے۔ شادی شدہ تھے اس لیے ان کو رجم کیا گیا۔ شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو اتنا ایک گڑھا کھود کر گاڑ دیا جائے، آدھا بدن اور آدھا جو اوپر کا ہو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ مسلمان آج کل شادی شدہ بھی اس میں مبتلا ہے، اتنی بڑی سزا ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے اس کے مارے جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو، حاکم ہو، وہ نافذ کرے گا، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کو سزا دی گئی صحابی کو کہ ان کو اتنا گڑھے میں دبا کر پھر پتھروں سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور جب پتھر پڑے اور خون کی چھینٹیں نکلی اور کسی اور شخص پر پڑی، کسی مسلمان پر وہ چھینٹیں پڑی، تو انہوں نے اس سے کراہیت ظاہر کی کہ یہ گنہگار تھے اور ان کے خون کی چھینٹ میرے اوپر پڑ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی توبہ اتنی سچی تھی، اگر پورے مدینے کے لوگوں پر وہ تقسیم کی جاتی تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔ اسی طریقے سے وہ غامدیہ کا بھی واقعہ تھا، ان کو بھی واپس کیا، تو لمبا واقعہ۔ تو یہاں پہ بتانا یہ تھا کہ اگر کسی کا گناہ چھپا ہوا ہے تو ہم کو چھپانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپانا چاہا، اور اگر کوئی چھپاتا نہیں ہے، ہاں تو ایک میں یہ بات کر رہا تھا کہ کسی کا چھپائے تو چھپائے اور لوگ جانتے بھی نہیں کہ یہ گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، فجور میں مبتلا ہے کہ وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، تو اگر عبرت کے لیے کسی کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اس کی بات سامنے لائی جائے تو اتنا برا نہیں جتنا کسی کا چھپا ہوا ہو اس کو ظاہر کرنا۔ اور کوئی کھلم کھلا کر رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کوئی عبرت، اس میں بھی خیرخواہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کرنا ہو۔ گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے نہیں۔
تو یہ دیکھیے کتنا اچھا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اب ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو ہم کو دوسروں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، دوسروں کا تعاون کرنا چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو کتنا آسان نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو دے دیا کہ جس طریقے کی ہم مدد کریں گے اپنے بھائیوں کی، اسی طریقے کی مدد کرے گا اللہ ہماری. اور جب تک ہم مدد کریں گے دوسروں کی، اللہ مدد کرے گا ہماری. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ اس میں مدد مسلمانوں کی ہو، غیر مسلمین کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ مظلوم کی مدد ہو، ظالم کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اب حیرت میں نہ پڑیے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے. تو ہر ایک کی ہم مدد کر سکتے ہیں. اس وقت اللہ کی مدد کی ہم کو سخت ضرورت ہے، تو یہ آسان نسخہ ہے، ہم دوسروں کی مدد کرنے لگیں. اب ہم مدد تو کسی کی کرتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مدد کی جائے گی اچھے کاموں میں، تقوی اور طہارت میں اور نیکی میں، گناہ میں نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی قرآن کریم کا حکم ہے. نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ پر اور ظلم کے اور زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ ہم کو دیکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ آج سن کے گئے کہ دوسروں کی مدد کرو تو کسی کا بھی تعاون کرنے لگے. کوئی ظلم کر رہا تھا، کسی کو مار رہا تھا، تو مل کے اس کو مارنے لگے. یہ نہیں، بلکہ کوئی مار رہا تھا کسی کو تو اس کو چھڑایا جائے. اور کوئی اور کسی مصیبت میں گرفتار تھا تو اس کی مصیبت دور کی جائے. تو یہ کتنی اچھی سب تعلیمات ہیں. ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ ہم اس کو بہت مضبوطی سے تھامنے، اس پہ عمل کریں. اس سے ہمارے بھی مسائل حل ہوں گے. ایسا نہیں کہ دوسروں کے مسائل حل ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جب کاروبار کرتے ہیں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، یعنی تھوڑا تھوڑا سب کے پاس، یعنی کئی لوگ مل کے کام کرتے ہیں بعض دفعہ، اور مال تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. اگر ایک شخص اس میں سے کرنا چاہے تو صحیح کاروبار نہیں کر سکتا. لیکن تعاون کے ساتھ دو لوگ یا تین لوگ یا اس سے بھی زیادہ کاروبار کر لیتے ہیں اور سب کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ کاروبار بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے. لیکن نیتیں اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی اس میں بے ایمان ہو اور وہ نقصان پہنچائے تو پھر برکت نہیں ہوتی. تو تعاون ایک دوسرے کا اس طرح